اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل حسن وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہ آپ نے اس جیسا عمل پہلے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا اور مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل آپ کی پوری نسلوں کو فائدہ دینے والا عمل ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی موجودہ اور آنے والی نسلوں سے انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا اور آپ کے گھر اور نسلوں میں امن و سلامتی اور پیار محبت قائم رہے گا۔ میں آپ تمام سے عرض کرتا ہوں کہ اس عمل کو اپنا مقصد بنا لیں کہ ہم نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین جانیے ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی خواہش تو ختم ہو سکتی ہے مگر اس عمل کے فوائد ملنے ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں محنت کم کرنی پڑے اور آمدن زیادہ ملے، تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں کماؤں گا اور عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ محترم ناظرین، عمل کو غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر ہی آپ کو عمل کی سمجھ آئے گی۔ محترم ناظرین، جب آپ روزہ افطار کرنے لگیں تو آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو روزہ افطار والی جگہ پر بٹھا لینا ہے۔ اگر گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا تو آپ نے ان کو بھی اپنے پاس بٹھا لینا ہے۔ آپ نے جن چیزوں سے روزہ افطار کرنا ہے ان کو اپنے پاس دسترخوان یا کسی اور چیز پر رکھ لینا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس افطار کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں۔ آپ اس عمل کو ایک کھجور اور ایک گلاس پانی پر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ افطاری کا سامان اور تمام گھر والوں کو اپنے پاس بٹھا لیں تو آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر بما بسم اللہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس طرح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص بما بسم اللہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ سب آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے تاکہ آپ کے گھر والے بھی سن لیں، اور یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اور عاجزی سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اپنی دعا میں وہ سب کچھ مانگنا ہے جو آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تمنا ہو۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ نے مغرب کی اذان شروع ہونے سے پہلے کر لینا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور مال و دولت میں تیزی سے اضافہ فرمائیں گے۔ جن لوگوں کے پاس پہلے سے رزق اور مال و دولت کی فراوانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے، اور جن کو رزق کی یا مال و دولت کی کمی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے گا۔ اس عمل کی تعریف مجھ جیسا کم علم انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اس عمل کو آپ رمضان المبارک کے
علاوہ اور روزے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں جب بھی کھانا کھانے لگیں تو آپ اپنے گھر والوں کو پاس بٹھا کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں اور روزہ کی حالت میں یہ تیر بہدف کا کام کرتا ہے اور اس عمل کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام نصیب ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔